والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. شریعت میں پوری زندگی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی عبادت کی لائن سے بنا کر دی ہے. عبادت ہم اور آپ نماز اور روزے کو، زکوٰۃ کو، عید بقرعید کی نماز کو تو سمجھتے ہیں، لیکن دنیاوی زندگی کے امور و مشغلے کو عبادت نہیں سمجھتے. نہ اس کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں، نہ اس کی ترغیبی ماحول بناتے ہیں اس کا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعلیمات اور آپ کی زندگی اگر دیکھی جائے تو شریعت میں ایک مقام احسان کے نام سے بیان کیا جاتا ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ آپ اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ مقام حاصل نہ کر سکو تو کم سے کم اتنا ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے ہو، تم اس کی نگاہ کے سامنے. ہم کو عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے، تو اگر اس احسان کا دوسرا نام تصوف اور خانقاہی نظام کے سے بھی جانا اور پہچانا جاتا ہے، اگر انسان کی زندگی میں احسان کا یہ ادنا مرتبہ پہلا زینہ اور سیڑھی بھی اس کے مزاج میں بس جائے تو صرف ذہن کی ایک کیفیت اللہ تبارک تعالیٰ اگر بدل دیں تو ہماری پوری زندگی عبادت ہو سکتی ہے. ہم اگر دکان پر ہوں، مکان پر ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ ہوں، یا ایسی جگہوں پر ہوں جہاں کی زندگی کو ہم دنیاوی زندگی تصور کرتے ہیں، عبادتی زندگی نہیں سمجھتے، وہ دنیاوی زندگی بھی ہماری رضائے الہی والی عبادت پر مرتب ہو، وہ دنیاوی زندگی بھی ہماری اس چیز پر مبنی ہو جس چیز پر نماز مبنی ہوتی. ہم نماز کو پڑھتے ہیں اس اعتبار سے کہ عبادت ہے، اس پر جنت میں ایک مقام ملے گا، لیکن اس رخ سے ہم دکان پر نہیں بیٹھتے کہ اس دکان پر بیٹھنا ہمارا عبادت ہے، اس پر بھی جنت ہم کو ملے گی یا جنت میں ثواب ملے گا. ہم روزہ رکھتے ہیں، اس میں ہمارا یہ ذہن کام کرتا ہے کہ اس روزے کے بدلے میں اللہ کی رضا نصیب ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی میسر ہوگی. لیکن جب ہم اپنی بیوی بچوں کے لیے کھانے کے سامان لاتے ہیں، پہننے کے سامان لاتے ہیں، تو وہ ذہن ہمارا نہیں رہتا کہ یہ کام بھی عبادت ہے نماز روزے کی طرح، اس پر بھی اللہ کے رضا کا معاملہ، ناراضگی کا معاملہ مرتب ہوتا ہے. اور یہ چیز بھی عبادت ہے، اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو عبادتی زندگی بنا سکتے ہیں جس پر جنت مرتب ہو، یا بگاڑ کی دنیاوی زندگی بنا سکتے ہیں جس پر اللہ ناراض ہو.
تو احسان کہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر اولیاء کرام اور صوفیاء کرام اور بزرگوں کی صحبت سے، ان کی تربیت سے دل اور دماغ کے اندر ایسی کیفیت اور مزاج کو بنا لینا کہ ہماری پوری زندگی مسجد کے باہر کی بھی عبادتی زندگی بن جائے، چاہے وہ مارکیٹ کی ہو، چاہے بازار کی ہو، یا گھریلو زندگی ہو یا تعلیمی زندگی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے جاتے آخری جملہ جو ارشاد فرما کر گئے، فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحت نوکروں، خادموں، غلاموں کا خیال رکھنا۔ کیا مطلب؟ جیسے نماز عبادت ہے، ایسے ہی خادموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی عبادت ہے، نوکروں غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی عبادت ہے۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم کا مطلب کیا ہے کہ ہماری محنت اتنی ہونی چاہیے اپنے دل پر اور اپنے قلب پر اور اپنی طبیعت پر کہ جب ہم نماز پڑھنے جائیں تو جو سوچ نماز کے ساتھ ہماری اللہ سے وابستہ ہوتی ہے کہ اس نماز پر ہم کو جنت ملے گی، اللہ کی خوشنودی ملے گی، ایسے ہی جب نوکروں کے ساتھ زندگی گزاریں، غلاموں اور خادموں کے ساتھ زندگی گزاریں، تو وہاں بھی وہی نماز والی جیسی کیفیت کام کرے کہ ہم یہ عبادت انجام دے رہے ہیں۔ ہماری یہ جو زندگی نوکروں اور غلاموں اور خادموں کے ساتھ ہے، جیسے نماز پر اللہ کی رضا مرتب ہوگی، ایسے ان غلاموں اور نوکروں کے ساتھ بہتر زندگی گزارنے پر اللہ کی رضا مرتب ہوگی۔ جیسے نماز چھوڑ دینے پر اور نماز کو بگاڑ دینے پر اور نماز کو بغیر وضو پڑھ لینے پر اور نماز کا مذاق کرنے، ہنسی ٹھٹھا کرنے پر اللہ ناراض ہوتا ہے، ایسے ہی نوکروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے پر بھی اللہ کی ناراضگی اور اس کا غضب اترے گا اور جنت کی نعمتوں سے ہم محروم ہوں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابتدائی اسلام میں خریدا تھا اور خرید کر پھر آزاد کیا تھا۔ ایک دور وہ آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو کر جانے لگے تو خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر اللہ تعالیٰ نے مرتب کیا، تو پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر 3 دن کا وقفہ ایسا گزرا کہ جب وہ اذان دیتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، پردہ فرما گئے تھے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ رکھا ہوا تھا اور جنازہ رکھنے کی صورت میں اذان دے رہے تھے، تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کا دم گھٹنے لگا، آواز حلق کے اندر رہ گئی۔ تو پھر تدفین کے بعد بھی یہی کیفیت 3 دن تک مسلسل ان کی رہی کہ ہمیشہ زندگی میں اذان دیتے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نگاہوں کے موجود رہتے تھے، لیکن اب ایسا موقع آ گیا کہ جن کے لیے اذان دیتے تھے، جن کا دیکھنا ہماری روح کی تسکین اور عبادت تھی، وہی نہیں رہے تو ان کی طبیعت پر، قلب پر بڑا گراں گزرتا تھا۔ پھر اس کے بعد 3 دن کے بعد ہر اذان کے بعد یہی کیفیت جب ان کی رہی تو 3 دن کے بعد انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رخصت مانگی کہ آپ مجھے اذان سے چھٹی دے دیجئے، میں اذان نہیں دے پاؤں گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا کہ نہیں، آپ اذان دیجئے۔ وہ انکار کرتے رہے، یہ اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ یہ انکار اور اصرار کی بات یہاں تک پہنچی کہ آخر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جملہ کہا جو مجھے سنانا ہے اس موقع پر۔ فرمایا، اگر آپ نے مجھے اپنے لیے خریدا تھا اور اپنے لیے خرید کر آزاد کیا تھا تو ٹھیک ہے، روک لیجئے اور اس ڈیوٹی پر مجبور کر دیجئے، لیکن اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے خریدا تھا اور اللہ کے لیے خرید کر آزاد کیا تھا تو جس کے لیے خریدا تھا، جس کے لیے آزاد کیا تھا، اس کے لیے مجھے چھوڑ دیجئے، چھٹی دے دیجئے۔
اس جملے کو سن کر حضرت ابو بکر صدیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قسم خدا پاک کی میں نے آپ کو اللہ کے لیے خریدا تھا اور اللہ ہی کے لیے آزاد کیا تھا اور اللہ ہی کے لیے میں چھٹی دیتا ہوں۔ میرا اس جملے سے سنانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم روزہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں، نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، سجدہ اللہ کے سامنے کرتے ہیں، ایسے ہی غلام اور نوکروں کو خریدنا اور آزاد کرنا اور ان سے دکانوں پر ڈیوٹی لینا اور زندگی کے جتنے مشغلے ہیں ہر مشغلے کو اس رخ سے انجام دینا، یہی تصوف ہے، احسان ہے۔ اور صوفیاء کرام، اولیاء کرام اسی چیز کی محنت کرتے ہیں کہ انسان کی سوچ اور اس کا دل کا میلان، اس کی طبیعت اس رخ پر مائل ہو جائے کہ وہ مسجد سے باہر کی زندگی کو بھی عبادت بنا لے، نماز روزے سے باہر کی دنیاوی زندگی کو بھی عبادت بنا لے، تو ہماری پوری زندگی، ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا عبادت پر مرتب ہو۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ یمنعها من یأتیها ویدعا الیها من یأباها ومن لم یجیب الدعوہ فقد عصى اللہ ورسولہ۔ مسلم شریف کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں بدترین کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے جس میں مالداروں کو دعوت دی جائے، غریبوں کو نہ پوچھا جائے۔ اس حدیث کو سنانے سے میرا مقصد یہ ہے کہ جو ولیمے کا کھانا ہے یا کوئی دعوت ہے جس کو ہم ایک دنیاوی اور سماج کی زینت کی چیز سمجھتے ہیں، تقریب و محفل کی چیز سمجھتے ہیں، عبادت کی طرح اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا کہ یہ بھی نماز کی طرح ایک عبادت ہے، روزے کی طرح عبادت ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ اگر ہم اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اس کو انجام دیں تو جیسے نماز پر اللہ تبارک تعالیٰ عبادت کا ثواب ہم کو دیتے ہیں، ایسے دعوت پر بھی اور ولیمے کی دعوت یا خصوصی دعوت پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ وہ چیزیں انجام دیتے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات تو اللہ تبارک تعالیٰ کے کچھ ایسے انعامات ملتے ہیں کہ انسانی عقل حیرت زدہ رہ جاتی ہے۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کے وہاں ایک مرتبہ مہمان آ گئے، گھر میں ضیافت کے لیے کوئی چیز تھی نہیں، تو ان کے گھر کے سامنے کوئی باورچی تھا، اس نے محسوس کیا کہ حضرت کے گھر مہمان ہیں، اور اولیاء کرام، صوفیاء کرام مہمانوں کی ضیافت اور مہمان نوازی کو ایسے ہی عبادت سمجھ کر انجام دیتے ہیں جیسے نماز کا وقت آئے اسے انجام دیتے ہیں، رمضان کا مہینہ آئے روزہ انجام دیتے ہیں، تراویح کی عبادت انجام دیتے ہیں۔ اب گھر میں کوئی چیز تھی نہیں، گھر سے اندر باہر ایک آدھ دو مرتبہ آئے ہوں گے تو باورچی ایک دسترخوان سجا کر مہمانوں کی ضرورت کے اعتبار سے لے کر گیا۔ خواجہ صاحب، خواجہ باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دیکھ کر خوش ہو گئے، کھانا کھلایا، مہمانوں کی ضیافت کی۔ بعد میں اسے خوش ہو کر کہا بتاؤ آج تم نے میری طبیعت خوش کر دی، کیا مانگتے ہو؟ آج جو مانگو میں دے دوں گا۔ تو وہ بھی مانگنے میں بھی اس نے عقل مندی سے کام لیا کہہ لیجئے، یا زیادہ عقل مندی سے کام نہیں لیا یہ کہہ لیجئے۔ اس نے کہا پہلے یہ کہیے جو مانگوں گا آپ دے دیں گے۔ کہا کہ ہاں میں زبان دیتا ہوں، جو مانگو گے انشاءاللہ دلاؤں گا۔ تو کہا کہ مجھے اپنے جیسا بنا لو۔ تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کوئی اور چیز مانگنا۔ کہا نہیں، آپ نے کہا ہے مجھے بس اپنے جیسا بنا لو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک پتھر ہے، اس کے اوپر ایک قطرہ روزانہ آدھے ایک منٹ میں ٹپکتا ہے، اور 25 سال تک وہ ٹپکا اس پتھر کے اوپر، تو اس قطرے کے پانی کے ٹپکتے ٹپکتے اس میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک ہی دن، پہلے دن اس میں سوراخ کرو تو پتھر ٹوٹ جائے گا، اس انداز سے سوراخ نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے انوارات ذکر الہی کے ذریعے اور
پیر و مرشد کی صحبت کے ذریعے 25 سال 30 سال 40 سال میں اپنے طبیعت کے اندر قلب کے اندر معجزن کیے تھے، اس کے تحمل اور قوت اور برداشت کی صلاحیت پیدا ہو گئی تھی، اس کو اکٹھا کوئی آدمی لے گا تو تحمل نہیں کر پائے گا۔ چنانچہ جب ضد کیا تو روم کے اندر لے کر گئے اور پھر توجہ اتحادی ان کے اوپر کی تو پوری کی پوری روحانیت ادھر منتقل کر دی۔ جب روم سے نکلے تو 2 خواجہ باقی باللہ نکل رہے تھے، لیکن ایک خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے جو متانت، سنجیدگی، وقار کے ساتھ اپنے آپ چلے آ رہے تھے، دوسرے وہ تھے جن کے اوپر گھبراہٹ اور طبیعت کے اوپر تحمل اور قوت نہ ہونے کے اثرات تھے، قدموں میں لڑکھڑاہٹ اور برداشت نہ کر پائے، انتقال کر۔ تو یہ واقعہ سنانے سے میرا مطلب یہ ہے کہ وہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جو مہمانوں کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں، نماز کو بوجھ نہیں سمجھتے، مہمانوں کی ضیافت کرنا بوجھ سمجھتے ہیں، روزہ رکھنا بوجھ نہیں سمجھتے، چونکہ وہ مہمانوں کی ضیافت کو بھی اسی انداز سے انجام دیتے تھے، احسان کی کیفیت اور صوفیاء کرام کی صحبت سے ان کا مزاج بن چکا ہوتا تھا، اس اعتبار سے وہ نماز کی کیفیت کے ساتھ مہمانوں کی ضیافت کرتے تھے، وہ ضیافت اور مہمان نوازی ان کی عبادت ہوتی تھی۔ چنانچہ اس باورچی نے بھی اسی اعتبار سے ضیافت کے لیے دسترخوان سجایا تو اللہ تبارک تعالیٰ کو کبھی کبھی بعض عبادتوں پر اور اللہ کے نیک بندوں کو بعض عبادتوں پر ایسی خوشی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے انعامات عطا فرما دیتے ہیں۔ وہاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا دریا کھلا ہوا تھا، اتنا بڑا انعام عطا فرما دیا۔ ہم اور آپ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس کو ہم نماز کی طرح عبادت نہیں سمجھتے، حالانکہ کاروبار کرنا بھی نماز کی طرح عبادت ہے، روزے کی طرح عبادت ہے، چونکہ ہم کو بزرگوں کی صحبت حاصل نہیں ہے، ذکر کا ماحول ہمیں ملا نہیں ہے، صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کی صحبتیں ہمیں حاصل نہیں ہیں، اس لیے ہم نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو تو عبادت سمجھتے ہیں، لیکن دنیا کی اور زندگیوں کو عبادت نہیں سمجھتے۔ اگر ہماری ذہن کا رخ وہ ہو جائے جو اولیاء کرام کے ذہن کا رخ ہوتا ہے، ہمارے قلب کا رخ وہ ہو جائے جو اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کے قلب کا رخ ہوتا ہے، تو پھر ہماری یہ پوری کی پوری زندگی عبادت ہو۔ اور حدیثوں میں جو دنیا کی زندگی پر عبادت کے ثواب عطا کیے گئے ہیں اور وعدے کیے گئے ہیں، اس کے ہم حاصل کرنے والے بن جائیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی تجارت امانت صداقت کے ساتھ کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ شہداء، صالحین اور نبیوں کے ساتھ اس کو اٹھائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بشارتیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کی ہیں ثواب کی، وہ بشارتیں تجارت پر بھی دی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تجارت دنیا کی چیز ہے اور نماز عبادت کی چیز ہے، نماز بھی عبادت کی چیز ہے اور تجارت بھی عبادت کی چیز ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم نماز میں پوچھتے ہیں کہ ہم نے اس انداز سے وضو کیا، ہمارا وضو خراب تو نہیں ہوا، ہم نے جو ہے مسا چھوٹ گیا، ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا وضو خراب ہو گیا ہو، ہم نے ایک رکوع ایک ہی سجدہ کیا، ایک چھوڑ دیا، تو ہم مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہماری یہ عبادت خراب ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ہم نے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھا اور رکوع میں جو ہے یہ تسبیح چھوڑ دی اور سورہ فاتحہ کے بعد قیام کی حالت میں سورت نہیں پڑھی تو ہماری نماز خراب ہوئی، عبادت خراب ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کو عبادت ہم تصور کرتے ہیں۔ لیکن جب دکان پر بیٹھتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں تو ہمارا یہ مزاج ختم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کاروبار کو بھی عبادت بنا لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیسہ کے لینے دینے میں یا ادھار کو دبا لینے میں یا پارٹی کا مال دبا لینے میں یا پیمنٹ کم کرنے میں یا یہ کہ کسی کا نقلی مال بیچ دینے میں یا دھوکے کا مال بیچ دینے میں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا یہ کاروبار عبادت سے ہٹ کر دنیا اور اللہ کی پکڑ کا سبب تو نہیں بن رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء والصالحین، جو تاجر سچا ہے، امانت دار ہے، اس کا حشر اللہ تبارک تعالی قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کریں گے،
شہداء اور صالحین کے ساتھ کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک آدمی کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس کوئی نیک عمل ہے؟ وہ کہے گا ہمارے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے۔ تو اس سے پوچھا جائے گا ٹھیک سے غور کر لو، دیکھ لو، کہے گا ہاں ہم کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، تو کبھی کبھی کچھ لوگ ادھار مال لے کر جاتے تھے اور کچھ لوگ قرضہ لے کر جاتے تھے، تو ہم تقاضے کے لیے اپنے نوکر اور غلام کو بھیجتے تھے، لیکن اس سے تاکید کر دیتے تھے دیکھو جب تقاضا کرنا تو زیادتی نہ کرنا، ترش روئی نہ کرنا، اور اگر دیکھنا مہلت مانگتا ہے مہلت دے دینا، غریب ہے بہت زیادہ، اس کے ساتھ کچھ پریشانیاں ہیں تو معاف کر دینا۔ تو ہم وصولنے میں، تقاضا کرنے میں کبھی کبھی اتنی نرمی کرتے تھے کہ مہلت دے دیتے تھے، کبھی کبھی ایسی نرمی کہ ہم معاف کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں زیادہ حقدار ہوں اس بات کا کہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دوں، جاؤ میں نے غلطیوں کو معاف کیا، اس بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ اب دیکھیے ایک نماز پڑھنے والے کو نماز پر جو چیز جنت میں ملتی ہے وہی چیز اس آدمی کو قرض کی ادائیگی تقاضا کرنے میں اللہ تبارک تعالیٰ دے رہے ہیں، لیکن اس نے اپنے کاروبار کو اسی روپ میں ڈھالا جس روپ میں نماز کو ڈھال کر وہ زندگی گزارتا تھا، عبادت سمجھ کر۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا اشترى واذا اقتضى، اللہ تعالیٰ رحم کرے اس آدمی پر جس کی طبیعت نرم ہو، جو خریدنے میں بھی نرمی کا برتاؤ اختیار کرے، بیچنے میں بھی رعایت اور مروت اور نرمی کا برتاؤ اختیار کرے، اور تقاضا کرنے وصولنے میں بھی نرمی اور رعایت کا معاملہ کرے۔ تو اصل چیز جو ہوتی ہے احسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے سے اور صوفیاء کرام اولیاء کرام کی صحبت سے انسان کی طبیعت اور اس کا قلب اور اس کا دل کا رخ ایسا بہتر ہو جاتا ہے کہ زندگی کے ہر گوشے کو وہ عبادت کی کیفیت پر ڈھالنے والا بن جاتا ہے۔ اس کی طبیعت ہر جگہ یہ فیصلہ کر لیتی ہے اس رخ سے چلیں گے اللہ راضی ہوگا، اس رخ سے چلیں گے اللہ ناراض ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس المسکین الذی الساعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، ہم اللہ کے راستے میں جانے کو عبادت سمجھتے ہیں، جہاد کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے رشتہ دار اور پڑوس میں کوئی مسکین ہے، کوئی بیوہ ہے، اس کے لیے تگ و دو کرنا، اس کے لیے بہتر کھانے کا انتظام کرنا، بہتر پہناوے کا انتظام کرنا، بہتر رہائش کا انتظام کرنا، کیا یہ چیز بھی عبادت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں اگر ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو پوری کی پوری زندگی جیسے وہ جہاد میں جس عبادت کی رخ سے انجام دیتے تھے ایسے ہی پڑوسی مسکین غریب کے ساتھ بھی وہی عبادتی تصور لے کر چلتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو آدمی بیوہ مسکین کی ضرورت پوری کرے اور دوڑ دھوپ کر کے ان کے کام آئے، اس کا ثواب ایسے ہے جیسے اللہ کے راستے میں مجاہد کا ثواب ہوتا ہے۔ اور راوی فرماتے ہیں کہ مجھے گمان ہے یہ جملہ بھی کہا تھا کہ جو آدمی رات بھر عبادت کرتا ہے جگ کر اور دن بھر روزہ رکھتا ہے، کبھی روزے کا ناغہ نہیں کرتا ہے اور شب بیداری کا ناغہ نہیں کرتا ہے، اس کا جو مقام ہے رات بھر عبادت کرنے دن بھر روزہ رکھنے سے اس مقام تک وہ آدمی پہنچ جائے گا جو مسکین اور بیوہ کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے رات بھر جگ کر عبادت کرنا سال بھر اور دن بھر روزہ رکھ کر عبادت کرنا عبادت ہے، ایسے ہی رخ ہمارے قلب کا اللہ تبارک تعالیٰ احسانی کیفیت کا بنا دیں کہ ہم جب کسی بیوہ کی خدمت کریں تو جیسے ہم نماز اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے کریں، بلکہ بعض علماء اور ایسے صوفیاء کرام سے سنا گیا جن کا قلب اللہ تبارک تعالیٰ نے مقام احسان پر فائز کیا تھا کہ جب انسان کسی کو دے
تو گرچہ انسان کے ہاتھ میں دے رہا ہے لیکن وہ اللہ کے ہاتھ میں دے رہا ہے، اس نیت سے دے، یہی چیز عبادت بن جائے گی۔ اور لینے والا جب لے رہا ہے تو اس رخ سے قلب کے نہ لے کہ میں فلاں کے ہاتھ سے لے رہا ہوں، اللہ کے ہاتھ سے لے رہا ہوں۔ تو یہی مقام احسان ہوتا ہے، یہی تصوف کی اصل روح ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین۔ ہم اور آپ، بچہ پیدا ہوتا ہے گھر میں، اس کو پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، تعلیم دلاتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، پہننے کا انتظام کرتے ہیں، کھانے کا انتظام کرتے ہیں، لیکن ہم اس رخ سے کبھی نہیں سوچتے کہ بچوں کو پالنا پرورش کرنا بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ ہمارے قلوب تصوف کی روح سے اور اولیاء کرام کی اس فکر سے خالی ہیں جس کو احسان کی کیفیت کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جو بھی کام کرو، عبادت کرو، تو تمہارے قلب کا رخ ایسا ہو اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اس مقام تک نہ پہنچ سکو تو کم از کم اتنا ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب ہمارے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بچی کی محبت ڈال دی ہے، لڑکے کی محبت ڈال دی ہے، تو یہ نہیں کہ ہم اپنی اس محبت کی تسکین کے لیے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، پہننے کا انتظام کر رہے ہیں۔ نہیں، عبادت جب بنے گی کہ احسان کے مرتبے پر ہمارے قلب کی کیفیت ہو کہ اللہ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، بچوں کی ایسی تربیت کی جائے، بچوں کے کھانے کا انتظام کیا جائے، بچیوں کے کھانے کا انتظام کیا جائے، ہم اللہ کے اس حکم کو پورا کر رہے ہیں ایسے جیسے نماز کے حکم کو ہم پورا کیا کرتے ہیں، اللہ کے اس حکم کو پورا کر رہے ہیں ایسے جیسے روزے کے حکم کو ہم پورا کیا کرتے ہیں، اللہ کے اس حکم کو ہم پورا کر رہے ہیں ایسے جیسے زکوٰۃ کے حکم کو پورا کیا کرتے ہیں۔ تو جیسے نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے حکم کو پورا کرنے پر نماز، روزہ، زکوٰۃ عبادت، ایسے بچوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا اور ان کا علاج کرانا، تعلیم و تربیت کرنا بھی عبادت۔ لیکن چونکہ ہمارے سماج اور معاشرے سے یہ احسان کی محنت کے ماحول ختم ہو گیا، اس لیے ہماری اور زندگیاں عبادت کے رخ پر نہیں آ پاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی 2 لڑکیوں کو پال دے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، بڑی ہو جائیں، تو یہ پالنا، پرورش کرنا، تعلیم و تربیت کرنا اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں۔ لیکن ہم بچوں کی تربیت عبادت کا روپ ڈھال کر اسی فکر اور اسی سوچ کے ساتھ کریں، احسان کی کیفیت کے ساتھ، تب عبادت بنے۔ کی تربیت کرنے میں، تعلیم کرنے میں، کھانا کھلانے میں اور پہناوا پہنانے میں اللہ کا حکم کیا ہے، اس کا طریقہ، اس کے حبیب کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے حکموں کو پالن کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کھلائیں اور تعلیم دیں، تربیت کریں اور پہنائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری روایت ہے، اور فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے 2 لڑکیاں تھیں، کوئی وہ بھوکی تھیں، انہوں نے مانگا کچھ، میرے پاس کوئی چیز تھی نہیں، صرف ایک کھجور تھی، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، تو میں نے وہ کھجور دے دی، تو اس نے ایک کھجور کو 2 ٹکڑے کر کے، ایک کھجور کا ٹکڑا ایک لڑکی کو کھلایا، دوسرا ٹکڑا آدھا دوسری لڑکی کو کھلایا، اور خود بھوکی تھی، کچھ نہیں کھایا اس نے، پھر کھڑی ہوئی اور چلی گئی۔ تو یہ منظر دیکھ کر میری آنکھ آبدیدہ ہو گئی کہ اس عورت کے دل میں لڑکی کی کیسی محبت ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بتایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن الیہن کن له سترا من النار، جس بندے یا بندی کے اوپر اللہ تبارک تعالی لڑکی کی تعلیم و تربیت پرورش کی ذمہ داری ڈالیں اور وہ عبادت سمجھ کر اللہ کو سامنے رکھ کر ان کی تعلیم و تربیت پرورش کرے کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بچیوں کی پرورش میں یہ ہے، اس طریقے پر میں کر رہی ہوں، تو یہ بچیوں کی پرورش، ان کی تعلیم و تربیت
ہی اتنی بڑی عبادت ہے کہ جہنم سے اس مرد عورت کو بچا لے۔ دوسری روایت میں مسلم شریف کی یہی واقعہ ہے یا کوئی دوسرا واقعہ ہے، دوسرے انداز سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک خاتون آئی، ان کے پاس 2 لڑکیاں تھیں، انہوں نے مجھ سے کچھ مانگا تو میرے پاس کوئی چیز تھی نہیں، صرف 3 کھجوریں تھیں، میں نے وہ تینوں کھجوریں دے دی تو اس نے ایک کھجور ایک لڑکی کو دیا جو داہنی طرف تھی، دوسری کھجور دوسری لڑکی کو دیا جو بائیں طرف تھی، تیسری کھجور جو ہے وہ خود کھانا چاہتی تھی۔ اتنے میں دونوں لڑکیاں اپنی اپنی کھجور کھا چکی تھیں، وہ بھوکی تھی، تو ان دونوں بچیوں کی ماں جو کھجور اپنے منہ میں ڈال رہی تھی، ان بچیوں نے مانگا تو ماں نے وہ کھجور تیسری 2 ٹکڑے کر کے ایک آدھا ٹکڑا ایک بچی کو کھلایا، دوسرا آدھا ٹکڑا ایک بچی کو کھلایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئیں، ان کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تذکرہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اوجب لها بها الجنہ او اعتقها بها من النار، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عورت کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ تو یہ بچیوں کی پرورش کرنا صرف پرورش کرنا نہیں ہے، ہمارے دل میں اپنی لڑکی بچی کی جو محبت ہے صرف اس محبت کی تسکین نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عبادت ہے، ایسے جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، یہ عبادت ہے ایسے جیسے روزہ رکھنا عبادت ہے، یہ عبادت ہے ایسے جیسے عید و بقرعید کی نماز پڑھنا عبادت ہے۔ چونکہ ہم صوفیاء کرام اولیاء کرام کی تربیت سے ناآشنا ہیں، ان کی ماحول سے دور ہیں اور احسان اور تصوف کی کیفیت ہم کو ملی ہوئی نہیں ہے، اس لیے بچیوں کی پرورش کرنے کو ہم عبادت نہیں تصور کرتے، بچیوں کی پرورش کرنے کو ہم خیال نہیں کرتے، بلکہ جب بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہم خوشیاں کم مناتے ہیں، لڑکے پیدا ہوتے ہیں تو خوشیاں زیادہ مناتے ہیں۔ کیوں؟ اگر ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے لڑکے کی پرورش اور لڑکی کی پرورش پر عبادت کی وہ قلب کی کیفیت ہوتی جو احسان کی کیفیت اور تصوف کی روح ہے، تو پھر ہم لڑکا پیدا ہو یا لڑکی پیدا ہو چونکہ ہمارے لیے عبادت ہے، ہم عبادت کے رنگ میں ڈالیں گے تو ہمارے اندر یہ فرق نہ ہوتا کہ لڑکے کی پیدائش پر ہم نے خوشیاں زیادہ منائیں اور لڑکی کی پیدائش پہ خوشیاں کم منائیں۔ اور پھر خوشیاں اس لیے مناتے ہیں کہ لڑکے کی پرورش کو ہم دنیاوی اعتبار سے سوچتے ہیں، لڑکی کی پرورش کو بھی دنیاوی اعتبار سے سوچتے ہیں۔ لڑکا پیدا ہوگا تو بڑا ہو کر ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا اور ہمارے گھر کو سنبھالے گا، لڑکی ہے یہ پرائی گھر چلی جائے گی، پتہ نہیں کام آئے نہ آئے، اور پھر دل میں محبت ہے لڑکی کی، اس محبت سے مجبور ہو کر ہم کھلاتے ہیں، اس محبت سے مجبور ہو کر پہناتے ہیں، اس محبت سے مجبور ہو کر اس کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں۔ اگر یہ محبتیں ماں باپ کے دل میں نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے چونکہ ہم تعلیم و تربیت کو کھلانے پہلانے کو عبادت نہیں سمجھتے ہیں تو شاید انسان یہ تربیت میں کوتاہی بھی کر دے، کھلانے پہلانے میں کوتاہی بھی کر دے۔ چونکہ لڑکے سے بڑھاپے کی ایک سہارا زندگیوں میں فیوچر میں نظر آ رہا ہے، اس لیے اس کی تعلیم میں بھی محنت کرتے ہیں، اچھا کھلاتے ہیں لڑکیوں کے مقابلے میں، اچھا پہناتے ہیں لڑکیوں کے مقابلے میں، پیدائش کے موقع پر خوشیاں زیادہ مناتے ہیں اور اس تصور سے کرتے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے ہمارا لڑکا قدموں پر کھڑا ہو جائے گا تو ہمیں کام آئے گا۔ اس سوچ کے ساتھ لڑکے کی پرورش کرنا پوری زندگی کی محنت کو عبادت سے خارج کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی رحم فرمائے ان اولیاء کرام اور صوفیاء کرام پر جنہوں نے اپنے وقت کے انسانوں کا یہ رخ بنایا کہ ان کے دل کی یہ کیفیت بنائی کہ پوری زندگی ان کی عبادت بن جائے۔ ہمارے والد ماجد اللہ تبارک تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جب ہمارا بڑا بھائی گجرات میں رہتا تھا تو فیملی کو لے کر گیا تو ہمارے چچا جان ایک بھائی تھے، انہوں نے تفریح میں کہا ابا سے کہ چچا جان ایک لڑکا آپ کے ہاتھ سے چلا گیا، آپ بڑھاپے میں پہنچے اور آپ کا لڑکا بیوی بچوں کو لے کر باہر چلا گیا، ایک لڑکا آپ کے ہاتھ سے گیا۔ اس وقت کا جملہ مجھ کو یاد ہے چونکہ والد صاحب
بھی تصوف کی دنیا سے اور خانقاہی نظام سے جڑے ہوئے تھے، اس لیے ان کا یہ مزاج تھا۔ انہوں نے جو جواب دیا وہ بڑا اچھا، آج تک وہ جملہ یاد ہے۔ فرمایا کہ میں نے اپنے لڑکوں کی پرورش اس نیت سے نہیں کی تھی کہ یہ بڑھاپے میں میرا سہارا بنیں گے، بلکہ میرے بڑھاپے کا سہارا میرا خدا ہے جس نے مجھے بڑھاپا دیا، جس نے مجھے پیدا کیا۔ میں نے اپنے بچوں کو جو پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، یہ اس لیے پڑھایا لکھایا تھا کہ اللہ کا حکم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور میں نے اس کو عبادت سمجھ کر کیا تھا۔ تو ہر انسان کی زندگی میں یہ سوچ ہونی چاہیے، بلکہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، سووا بین اولادکم ولو کنت مفضلا فضلت النساء، اپنے لڑکوں اور لڑکیوں میں برابری کیا کرو۔ یہ نہ ہو کہ لڑکوں کو زیادہ مانتے ہو، لڑکی کو کم مانتے ہو، لڑکوں کو زیادہ پیار کرتے ہو، لڑکی کو کم پیار کرتے ہو، داد و دہیج دینے میں لڑکے کو زیادہ دیا، لڑکی کو کم دیا۔ اس میں بھی برابری ہونی چاہیے، اور میں برابری کا حکم دیتا ہوں۔ برابری کے ساتھ چلنا میرے طریقے کے رخ پر یہ عبادت ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ جیسے میرے طریقے پر نماز پڑھتے ہو، ایسے میرے طریقے پر اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی پرورش کرو۔ جیسے میرے طریقے پر روزہ رکھتے ہو، ایسے ہی میرے طریقے پر لڑکے اور لڑکیوں کی پرورش کرو۔ جیسے میرے طریقے پر حج کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، ایسے ہی اللہ کا فرمان میرا طریقہ سمجھ کر، عبادت سمجھ کر اپنے گھر میں لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ تمہارا یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ یہ اس کو کہتے ہیں احسانی کیفیت، اس کو کہتے ہیں روحانی کیفیت، اس کو یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں ان قلوب کے فیوز سے جو قلوب اس احسانی کیفیت پر اللہ تبارک تعالیٰ نے پہنچائے ہوں۔ لیکن اس زمانے میں ماحول بہت کم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان کے ابا سے فرمایا، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں چھوٹا تھا، میرے ابا نے مجھے غلام دیا میرے نام، ایک روایت میں غلام، ایک روایت میں ہے باغ۔ تو میری ماں نے میرے ابا سے کہا کہ جائیے، ہم نے اپنے اس لڑکے کو یہ غلام دیا یا ایک باغ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لائیے۔ میرے ابا مجھ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اس لڑکے کو ہبہ کیا ہے ایک غلام، ایک روایت میں ہے کہ میں نے اپنے اس لڑکے کو ہبہ کیا ہے ایک باغ۔ تو اس کی امی کہہ رہی ہیں کہ آپ اس پر گواہ بنا لائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا جیسے اس لڑکے کو آپ نے گفٹ کیا ہے ایسے اور لڑکوں کو بھی کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے صرف اسی نعمان کو دیا ہے، بقیہ کو نہیں۔ کہا نہیں، پھر ایسا نہ کرو، ہر ایک کو برابر برابر دو۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے لڑکے سب برابر برابر تمہارے فرما بردار رہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو یہ ضرور چاہتا ہوں کہ میرے سارے لڑکے میرے مطیع اور فرما بردار رہیں۔ کہا پھر ایسا نہ کرو، یہ زیادتی ہے اور میں زیادتی کے معاملے پر گواہ نہیں بن سکتا۔ اب دیکھیے، ہم اور آپ ہیں، ہماری زندگیوں میں لڑکے ہیں، ایک ہیں کسی کی زندگی میں، کسی کی زندگی میں دو ہیں، کسی کے گھر میں 3 لڑکے ہیں، 4 لڑکے ہیں، کسی کے گھر میں لڑکیاں لڑکے دونوں ہیں۔ لیکن ہم ان لڑکوں اور لڑکیوں کو ہبہ کرنے میں یا زمین کی وراثت دینے میں، دکان دینے میں، کیا اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ جیسے نماز عبادت ہے ایسے ان لڑکوں کو برابر برابر دینا بھی عبادت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، چونکہ ہماری طبیعت، ہمارا دل، ہمارا قلب و دماغ احسان کی کیفیت سے خالی ہے، دور ہے، اس لیے یہ باتیں ہمارے ذہن میں نہیں آ پاتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اگر ہم کو وہ صوفیاء کرام، اولیاء کرام جنہوں نے خانقاہوں کے نظام سے، محنت سے
پورے انسانیت کے قلوب کو یہ ملکہ عطا فرمایا تھا کہ وہ جیسے مسجدوں میں آ کر عبادت کرتے تھے، گھروں میں رہ کر بھی زندگی پوری ان کی عبادت پر گزرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں تھے۔ آپ جانتے ہیں صحابہ کرام میں احسانی کیفیت اور فقیری کیفیت سے سب سے زیادہ متفق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو ایک کافر کو انہوں نے پچھاڑا اور اس کی گردن جدا کرنا چاہ رہے تھے، تو اس نے لیٹے لیٹے مرتا نہ کیا کرتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا۔ اب غصے میں انسان کو اور جلدی ذبح کرنا چاہیے درد انگیز طریقے سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، اس کو چھوڑ دیا، کہا جا۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ نے ہمیں چھوڑ کیوں دیا؟ پوری طرح ہمارے اوپر قابو یافتہ ہونے کے باوجود، حالانکہ ہم نے آپ کے چہرے پر تھوکا تو اور زیادہ ہمارے اوپر آپ کا جلال اترنا چاہیے۔ کہا نہیں، جس وقت میں تجھ کو پچھاڑے ہوئے تھا، ذبح کر رہا تھا، اس وقت میں اللہ کے لیے کر رہا تھا۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، عبادت کرو ایسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو دیکھ کر وہ عبادت انجام دے رہے تھے جہاد کی، لیکن جب تم نے میرے چہرے پر تھوکا تو میرے اندر غصہ آیا، اور پھر اس غصے کے ذریعے میں میرا ہاتھ چلنے کے لیے آمادہ ہوا، تو میں نے یہ نہیں چاہا کہ میری اس عبادت میں میرا غصہ شامل ہو جائے۔ میں ہر کام اللہ کو سامنے رکھ کر کرتا ہوں، اس میں چونکہ میرے غصہ اور الجھن اور جھنجھناہٹ شامل ہو گئی تھی، اس لیے اس کو اگر میں انجام دیتا تو میرا کام عبادت پر نہ ہوتا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ تو فوراً مسلمان ہو۔ اب ان چیزوں کو اگر دیکھ لیا جائے، ہمارے گھروں میں ہماری بیویاں خدمت کرتی ہیں، کپڑا دھلتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، تو احسان کی اس کیفیت سے خالی ہوتی ہیں۔ وہ اس لیے کھانا پکاتی ہیں ہمارا شوہر خوش ہوگا، وہ اس لیے کپڑا دھلتی ہیں کہ ہمارا شوہر ہم سے خوش ہوگا، ابھی مہربان ہے اور زیادہ مہربان ہوگا، اور ہماری سر میں تیل کی مالش کرنا یا اور جو خدمت انجام دینا ہے، اس سے اور زیادہ ہمارے اوپر مہربان ہوگا، نچھاور ہوگا، اس کی شفقتیں کم میسر ہیں اور زیادہ میسر ہوں گی۔ لیکن اس نیت سے کرنا، یہ احسان کی کیفیت، اور اولیاء کرام، صوفیاء کرام، اللہ کے صالحاں اعظام جو چیز کہتے ہیں اس سے خالی ہے، عبادت وہ نہیں بن پائے گی عورتوں کی زندگی۔ لیکن اگر یہی عورتیں کھانا بنانے جب کچن میں جائیں، ان کے سامنے یہی چیز رہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ جیسے اللہ کے سامنے نماز میں وہ کھڑی ہوتی ہیں، وہ کچن میں بھی اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، اللہ کا حکم ہے، اس حکم کو میں انجام دے رہی ہوں، شوہر میرا خوش ہو یا نہ خوش ہو، لیکن میں شوہر کے لیے، اس کے مہمانوں کے لیے، اس کے گھر کے لیے کھانا بناؤں گی تو اللہ راضی ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ انجام دوں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے، تو اس کا یہ کھانا پکانا اور دسترخوان لگانا اور پلیٹ دھلنا عبادت ہو، ایسے ہی جیسے نماز عبادت ہوتی ہے، اس پر جنت ملے، ایسے ہی جیسے نماز پر جنت ملتی ہے، اس پر ثواب ملے، ایسے ہی جیسے نماز اور روزے پر ثواب ملتا ہے۔ ہمارے گھر کی خواتین جب کپڑا دھلنے بیٹھتی ہیں تو ان کی نیتوں میں کیا ہے کہ شوہر مہربان ہوگا، ہمارے اوپر شفیق ہوگا اور ہماری خبرگیری زیادہ رکھے گا۔ لیکن اسی کے ساتھ اگر ان کے قلوب میں یہ ملکہ پیدا ہو جائے، صوفیاء کرام جس چیز کو اولیاء کرام پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے دل میں یہ ذہن میں آئے گا کہ جیسے روزہ رکھتے وقت اللہ کے لیے روزہ رکھتی ہیں، کپڑا دھلتے وقت بھی شوہر کا اللہ کو راضی کرنا مقصود ہوگا، شوہر میرا راضی ہو یا نہ ہو، راضی ہونے کے بعد مہربان ہو یا نہ ہو، لیکن میں اس کی خدمت اس لیے کر رہی ہوں میرا خدا مہربان ہوگا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کپڑا دھلنے پر ثواب ایسے دیں گے جیسے نماز پڑھنے پر، اشراق پڑھنے پر، ذکر کرنے پر، تلاوت کرنے پر اللہ تبارک تعالیٰ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ گھر پر جاتے ہیں شام کو، کبھی فروٹ لے کر گئے، کبھی سبزی لے کر گئے، کبھی اناج لے کر گئے، کبھی راشن لے کر گئے، کبھی بچوں کا کھلونا لے کر گئے۔ کیا
کبھی ان چیزوں کو خریدتے وقت، گھر جاتے وقت ہمارا ذہن یہ باور کرتا ہے کہ جیسے مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے اللہ کی عبادت ہے، ایسے ان چیزوں میں بھی عبادت کا تصور ہوتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو ہماری پوری زندگی عبادت کے لیے بنائی ہے، لیکن پوری زندگی عبادت پر جب آئے گی کہ ہم احسان کی کیفیت پر اپنے قلب کا مزاج بنا لیں، ہماری طبیعت میں تصوف کی یہ روح بالکل بس جائے کہ ہر کام ہم کو رضا الہی کے لیے کرنا ہے، اللہ ہمارے سامنے ہے، ہم اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں لیکن اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، یہ احسان کی کیفیت اگر آ جائے۔ دیکھیے ایک باب میں یہ موضوع بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک دینار، ایک اشرفی تم اللہ کے راستے میں خرچہ کرو، ایک دینار غلام آزاد کرنے میں خرچہ کرو، ایک دینار تم زکوٰۃ اور صدقہ دو کسی مسکین کو، اور ایک دینار اشرفی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو۔ تو یہ جو آپ نے 4 دینار ادا کیے، ایک اللہ کے راستے میں، ایک غلام کے آزاد کرنے میں، اور ایک زکوٰۃ اور صدقے میں جو غریب کو دیا، اور ایک بیوی بچوں پر خرچ کیا، ان چاروں اشرفیوں میں سب سے زیادہ ثواب اس دینار اور اشرفی کا ہے جو اپنی بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسجد میں اور اللہ کے راستے میں دینار دیتے ہیں تو عبادت سمجھ کر دیتے ہیں، غلام کو آزاد کر رہے ہیں تو عبادت سمجھ کر آزاد کر رہے ہیں، ایک غریب کو زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں تو عبادت سمجھ کر دیتے ہیں، لیکن جب بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں پہنانے یا کھلانے کی شکل میں یا فروٹ کی شکل میں تو عبادت سمجھ کر نہیں کرتے، اللہ ہمارے سامنے ہے، احسان کی اس کیفیت سے ہٹ کر کرتے ہیں۔ تو احسان اور تصوف کی اصل روح یہ ہے ہماری پوری زندگی عبادت بن جائے۔ اسی طریقے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں ابو سلمہ کے بیٹوں پر خرچ کروں تو کیا مجھ کو کوئی ثواب ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم لکی اجر ما انفقتی علیہم، کہا ہاں تم کو اس پر اجر و ثواب ملے گا، لیکن اجر و ثواب عبادت کی نیت سے کریں گے، احسان کی کیفیت سے معمور ہو کر کریں گے تو اللہ تبارک تعالی ہم کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ حتیٰ کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بخاری شریف مسلم شریف میں ہے، انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت بها حتی ما تجعل فی امرأتک، تم کوئی بھی خرچ کرو نفقہ اپنے گھر والوں پر، بیوی ہے، ماں ہے، بچے ہیں، اس سے مقصود وہی احسانی کیفیت، ہم اللہ کے سامنے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، ہم اس کا حکم بجا لا رہے ہیں، حکم نہیں بجائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہوں گے، حتیٰ کہ بیوی کے منہ میں جو لقمہ کھلاؤ گے اس ارادے کے ساتھ وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ عبادت میں لکھے گا۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا انفق الرجل على اهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة، جب کوئی آدمی اپنے اہل و عیال کے اوپر کوئی نفقہ خرچ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے زکوٰۃ و صدقے کا ثواب ہوتا ہے۔ آپ نے ایک مشہور حدیث سنی ہوگی، 3 آدمی بنی اسرائیل کے تھے، جا رہے تھے سفر میں، پہاڑی علاقہ تھا، بارش ہونے لگی، بارش سے بچنے کے لیے وہ سب کے سب ایک غار میں چھپ گئے، بارش موسلا دھار اتنی تیز ہوئی کہ پہاڑ کے اوپر سے ایک بڑی سی چٹان کھسکتے کھسکتے آئی، غار کے منہ پر آ کر رک گئی، نکلنے کا راستہ بند ہو گیا۔ تو ان تینوں نے کہا کہ چلو ہم تینوں دعا کرتے ہیں اور اپنی زندگی کی اہم عبادت اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کے وسیلے سے ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالی ہماری یہ مصیبت آسان کر دے۔ تو ایک نے دعا کی، یا اللہ ہمارے پاس ماں باپ تھے، ہم ان کی خدمت انجام دیتے تھے اور ہمارے پاس ذریعہ معاش کچھ نہیں تھا،
صرف بکریاں تھیں جن کو ہم چراتے تھے دن بھر. شام کو اس کے دودھ سے ہماری بیوی بچوں ماں باپ کا پیٹ پلتا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا یا اللہ ہمارے ماں باپ ہمارا جنت میں رفیق کون ہے؟ کہا فلاں مارکیٹ میں جو گوشت بیچتا ہے وہ جنت کا رفیق ہے. تو موسیٰ علیہ السلام گئے اس سے ملنے کے لیے تو دیکھا وہ گوشت بیچ رہا ہے. شام کو اس نے دکان بند کی, ایک پارچہ گوشت لیا اور تھیلے میں رکھا, پھر گھر گیا. گھر میں کوئی نہیں, بند تھا. دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تو کھانا بنایا اور ایک بوڑھی عورت ایک لیٹی ہوئی تھی. کھانا بنا کے اس بوڑھی عورت کا ہاتھ منہ دھلایا, نوالا بنا کے کھلایا. جب کھلا چکا موسیٰ علیہ السلام تماشا دیکھ رہے ہیں تو اس عورت نے ہونٹ ہلا کر کچھ کہا. لڑکا مسکرایا, پھر ماں کو لٹا دیا ہاتھ منہ دھلا کر. بعد میں پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے یہ کون ہے بوڑھی خاتون؟ کہا یہ میری ماں ہے, ان کا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. میں گھر جاتا ہوں, گھر سے نکلتا ہوں دکان کے لیے تو ان کی ساری ضرورتیں پوری کر کے نکلتا ہوں. آتا ہوں تو سب سے پہلے ان کی ضرورت کا خیال رکھتا ہوں. کہیں وہ کیا کہہ رہی تھی تمہاری ماں؟ کہا ماں ہے بیٹے کے محبت میں پاگل ہے. وہ کہتی ہے اللہ جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے. اب دیکھیے ماں کی خدمت, اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت رہتی ہے. ایک یہ ہے کہ اس محبت سے مجبور ہو کر ہم کر رہے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ محبت سے مجبور ہو کر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ہم احسان کی اور تصوف کی اس کیفیت کے ساتھ کر رہے ہیں. اللہ کا حکم ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو یہ اتنی بڑی عبادت ہے, اتنی بڑی عبادت ہے کہ جنت میں موسیٰ علیہ السلام کو ساتھی بنا دے. شاید پوری زندگی کی یہ نمازیں ہمیں ساتھی نہ بنا سکیں, لیکن وہ عمل جس کو ہم دنیا کی چیز سمجھتے ہیں لیکن احسان کی کیفیت اگر ہم کو حاصل ہو جائے اور تصوف کی روح حاصل ہو جائے اور اولیاء کرام جس چیز کو معاشرے میں برپا کرنا چاہتے ہیں وہ چیز حاصل ہو جائے تو شاید وہ عمل ہم کو وہاں تک پہنچا دے. تو اسی طریقے سے اس نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کیا اس غار کے اندر سے, یا اللہ میں ایک دن رات کو دیر آیا, میں چرتے چراتے راستہ بھٹک گیا تھا یا کوئی بات ہو گئی تھی, تو وہ دیر سے جب میں آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے. میں نے دودھ نکالا, ماں باپ کو پلانے کا ارادہ کیا, پھر میں نے سوچا کہ ماں باپ کی نیند میں خلل ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ کو ماں باپ کی ناراضگی اور نیند میں خلل ڈالنا پسند نہیں ہے, اس لیے میں کھڑا رہا. پھر اس کے بعد میرے بچے بھوکے تھے, میں نے سوچا کہ ان کو پلا دوں. پھر یا اللہ میں نے سوچا کہ کہیں ماں باپ کو بھوکا رکھ کر خود پینا, بچوں کو پلانا آپ کو ناپسند نہ ہو, اس لیے تیری رضا کے لیے یا اللہ میں پوری رات ایسے دودھ لیے کھڑا رہا. اور جب اپنی نیند سے خود بخود بیدار ہوئے, حالانکہ میرے بچے بھوک سے روتے روتے سو چکے تھے, تو پھر پہلے ماں باپ کو پلایا, پھر بچوں کو پلایا, پھر خود پلایا. یا اللہ میں نے یہ سب اس لیے کیا کہ میں تیری نگاہوں کے سامنے تھا, تجھ کو راضی کرنا میرا مقصد تھا. اگر یہ میرا عمل تجھے پسند ہے تو یہ چٹان ہٹا دے. چٹان خود بخود کھسک جاتی, 1/3 1/3. دوسرا ہاتھ اٹھاتا ہے, کہتا ہے یا اللہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا اور مزدوری پر سے فراغت کے بعد وہ آدمی اپنی اجرت میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا, مدتوں نہیں آیا, اور پھر مدتوں نہ آنے کے بعد ایک لمبی مدت کے بعد آیا تو میں نے اس کی مزدوری کاروبار میں لگا دی تھی. اس کے کاروبار میں اتنا زیادہ بڑھوتری ہوئی کہ اس سے بہت سارے بکریاں اور اونٹ پیدا ہوئیں اور بڑھتا گیا اس کا مال ہے. پھر میں نے ان بکریوں اونٹوں کو چرانے کے لیے غلام خریدے جو اس کی بکریوں کو چرایا کرتے تھے. جب مدتوں کے بعد وہ اپنی مزدوری لینے آیا تو میں نے تجھ کو راضی کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا تھا, اور اسی تیری ناراضگی سے بچنے کے لیے میں نے یہ نہیں کیا کہ اس کی اتنے دن کی مزدوری دے دوں, بکریاں اور یہ اونٹ اور ریوڑ اور غلام رکھ لوں, بلکہ اس کے مال سے جتنا بڑھا تھا صرف اس خوف کی وجہ سے کہیں یہ میرا عمل عبادت سے ہٹ کر کچھ اور دنیاوی چیز اور تیری ناراضگی کی چیز نہ بن جائے. میں نے سب کچھ دے دیا, حالانکہ وہ کہتا رہا مجھ سے مذاق نہ کرو, میری مزدوری دے دو. تو میں نے اس کو یقین کرایا اس کے بار بار کہنے پر کہ نہیں, تیری مزدوری سے یہ سارے کے سارے پلے اور بڑھے ہیں اور یہ ذخیرہ ہوا ہے. یا اللہ یہ سارا کا سارا کام میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا, میری نگاہوں میں تو تھا کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں. اگر تجھ کو یہ میرا عمل پسند ہے, مقبول ہے, تو چٹان ہٹا دے, چٹان کھسک. اسی طریقے سے
تیسرے نے ہاتھ اٹھایا، اس نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں اپنی چچا کی لڑکی پر عاشق تھا، اور پھر اس عشق میں تگ و دو اس کے حصول کے لیے کر رہا تھا، اور پھر ایک وقت آیا جب میں اس پر قابو پا چکا تھا، اس کی کسی معاشی مجبوریوں کی وجہ سے، کچھ پیسوں کی وجہ سے جو اس نے مجھ سے مانگا تھا، اور میں نے اس شرط پر دیا تھا اتنے پیسے میں تجھے اس شرط پر دوں گا کہ تو اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے گی۔ پھر اس پیسوں کو لے کر جو اس کی غربت کی وجہ سے اس کو مجھ سے لینے پڑے تھے، اس نے مجھے میرے حوالے کیا، تو عین زنا کے موقع پر اس نے کہا خدا سے ڈر اور میری مہر کو مت توڑ۔ تو یا اللہ تو جانتا ہے صرف تیرے ڈر کی وجہ سے میں اس گناہ سے دور رہا کہ کہیں میری زندگی خراب نہ ہو جائے۔ اس وقت میں تیری نگاہوں کے سامنے تھا، تو دیکھ رہا تھا، اس لیے میں تیرے خوف سے اس گناہ سے بچ گیا تھا۔ یہ گناہ سے بچنا جو تیرے خوف سے تھا، تو میرے سامنے تھا، میں تیری نگاہ کے سامنے تھا، اگر تجھ کو پسند ہے تو یہ چٹان ہٹا دے۔ پوری چٹان ہٹ گئی۔ ابھی دیکھیے ان تینوں واقعوں میں ایک ماں باپ کے ساتھ کی زندگی کا معاملہ ہے، ایک مزدور کے ساتھ کی زندگی کا معاملہ ہے، ایک جوانی کے گناہ سے بچنے کا معاملہ ہے۔ نہ نماز سے اس کا تعلق ہے، نہ روزے سے اس کا تعلق ہے، نہ حج اور زکوٰۃ سے اس کا تعلق ہے، نہ تلاوت قرآن اور نہ اشراق اوابین اور تہجد سے اس کا تعلق ہے۔ ان چیزوں سے ہے اور اس دنیا کی ان زندگی سے ہے جن کو ہم عبادت نہیں سمجھتے ہیں، دنیا کی چیز سمجھتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا دل اولیاء کرام کی صحبت سے، تصوف کی اس احسانی کیفیت سے معمور تھے، اور انہوں نے اس دنیاوی زندگی کو جس کو ہم دنیا سمجھتے ہیں عبادت کا ایسا روپ ڈھایا کہ وہ اس دنیا کی مصیبت سے چھٹکارا پا گئے۔ ایسے ہی اگر اللہ تبارک تعالی ہمارے قلب، ہمارے دل اور ہماری طبیعت کو احسان کی اس کیفیت سے معمور کر دیں تو ہماری پوری کی پوری زندگی ایسی عبادت بنے کہ دنیا کی مصیبتیں نہیں، موت کے وقت کی جو مصیبت ہے ایمان پر خاتمے کی، اس مصیبت پر بھی اللہ تبارک تعالی ہماری مدد فرما کر ایمان پر خاتمہ فرمائیں گے۔ جو چٹان قبر میں آنے والی ہے مصیبت کی، اگر احسان کی کیفیت کے ساتھ ہماری پوری زندگی گزرے تو قبر میں بھی وہ چٹان اللہ تبارک تعالی ہٹائیں گے، میدان محشر میں بھی ہٹائیں گے، اور جنت کا راستہ کھول کر ہم کو جنت تک اللہ تبارک تعالی پہنچائیں گے۔ اور پھر اس احسان کی کیفیت میں بھی درجے ہوتے ہیں۔ ایک واقعے سے میں ان درجوں کی طرف اشارہ کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کتاب میں دیکھ رہا تھا، وہ غالباً ملفوظ تھے اولیاء کرام کے، نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ تھے یا کن کے ملفوظ تھے، اس میں لکھا ہے کہ ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے، تو دیکھا کہ ایک نوجوان آدمی ہے، وہ کمر پکڑے ایسے ٹکٹکی باندھے، اوپر کوئی چیز دیکھنے میں ایک دم گم ہے، فنا ہے۔ دوسرے آدمی کو دیکھا کہ جنت میں بہت ساری نعمتیں ان کے ارد گرد ہیں، تو انہوں نے ایک صاحب سے پوچھا یہ آدمی کون ہے جو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے ہیں، یہ آدمی کون ہے جو جن کے سامنے جنت کی نعمتیں اتنی ساری ہیں؟ کہا وہ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کے سامنے جنت کی اتنی نعمتیں ہیں، اور وہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو اوپر دیکھ رہے ہیں۔ کہا یہ اوپر کیوں دیکھ رہے ہیں اور ان کے پاس جنت کی نعمتیں کیوں نہیں ہیں؟ کہا انہوں نے جتنی زندگی کی عبادتیں کی، جو زندگی گزاری جنت کی نعمتوں کے لیے کی تھیں تو جنت کی نعمتیں مل گئی، اور انہوں نے جنت کی نعمتوں کے لیے نہیں کی تھی بلکہ دیدار الہی کے لیے ساری عبادت کی تھی، تو دیدار میں مصروف ہیں، اللہ کے دیدار میں، تو انہوں نے پوری زندگی عبادت بنائی، انہوں نے بھی پوری زندگی عبادت بنائی، جو بھی قدم اٹھایا وہ بھی، جو لقمہ کھایا وہ بھی، جو مہمان نوازی کی وہ بھی، لیکن اللہ کو سامنے رکھنے میں احسان کی کیفیت میں فرق مراتب سے اس کے پھل میں اور نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وہ نظام بنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو اس احسان کی کیفیت عطا فرمائے اور ہماری پوری زندگی کو عبادت کا درجہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
آداب بڑھائیے تھوڑا اور بڑھنے سے کیا جائے. ایسا میں یہاں تھوڑا دقت ہے.